من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ زمانہ مصطفی میں جو اہل کتاب تھے وہ ہمیشہ اپنے اولاد انبیاء ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، بڑی سے بڑی بدکاریاں کرتے تھے، مگر ان سب پر پردہ ڈالنے کے لیے اولاد نبی ہونے کی آڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، جن میں فرمایا گیا کہ تم جن نبیوں کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو وہ تو تم پر لعنتیں کر چکے ہیں، تم ان کے درکار ہوئے ہو، پھر فخر کیسا؟ غرض کہ اس آیت کریمہ میں ان کی بڑی آڑ کو پھاڑا گیا ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسرائیلی اپنے اولاد انبیاء ہونے پر فخر کرتے ہیں، مگر حالت ان کی یہ ہے کہ ان میں سے کفار اسرائیلیوں پر حضرت داؤد اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی 2 بار بد دعا ہوئی، اور یہ لوگ ان کی بد دعاؤں سے 2 بار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے زمانہ داؤدی میں اپنے دینی قانون کو توڑتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، تو انہوں نے ان پر لعنت کی، جس سے یہ لوگ بندر بنا دیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی تو یہ بندر بنا دیے گئے۔ پھر انہی مقدس و پاک باز بننے والوں نے زمانہ مسیحی میں خود ہی غیبی قدرتی دسترخوان مانگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آسمان سے ایک دسترخوان اتاریے جس میں اچھے اچھے لذیذ کھانے ہوں اور ہم وہ سب کھائیں، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ آیا، انہوں نے اس میں سے کھایا، مگر رہے بے ایمان۔ کھا پی لیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، جس سے یہ لوگ سور بن گئے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور بد دعا کی، تو یہ سب کے سب سور بنا دیے گئے، جس سے یہ لوگ سور بن گئے۔ ان کی یہ تمام دلیریاں اس لیے ہیں کہ یہ لوگ حضرات انبیاء کرام کے نافرمان ہیں اور حد سے آگے بڑھتے رہنے، دینی حدود توڑتے رہنے کے عادی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ جو جرم ایک بار کر لیتے اس کو بار بار کرنے سے باز نہ آتے تھے، یعنی بجائے توبہ کرنے کے جرم کے عادی بن جاتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے
تو وہ اس کے اندر دلیری نہیں آتی ہے گناہ کرنے کی، شرمسار رہتا ہے، گھبراتا ہے گناہ کرنے سے۔ لیکن جو توبہ ہی نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہے، پھر وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی شرم و حیا نہیں رہتی ہے، نہ اس کو خدائے خوف رہتا ہے، نہ نبی سے شرم رہتی ہے، نہ زمانے والوں کی شرم رہتی ہے، وہ گناہ میں دلیر ہو جاتا، پھر جو کرتا رہتا۔ سرکار نے خود ہی فرمایا کہ مومن کا دل ایک صاف ہوتا ہے، ایک دم شفاف، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس داغ کو مٹا دیتا ہے، وہ پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک اور گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور داغ پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، پھر داغ پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرے جا رہا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سیاہ ہو گیا۔ تو وہ دلیر، ایسا ہی آدمی جس کا دل کالا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، وہی لوگ گناہ پہ دلیر ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ جو جرم ایک بار کر لیتے اس کو بار بار کرنے سے باز نہ آتے تھے، یعنی بجائے توبہ کرنے کے جرم کے عادی بن جاتے تھے، یا جو جرم ان کی قوم میں پھیل جاتا اسے روکتے نہ تھے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ جرم ہو تو اسے روکو، روکنا یہ تبلیغ دین، یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان کے یہ تمام مذکورہ گناہ بہت ہی برے ہیں، اب اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کیا بعید ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ بزرگوں کی بد دعا بڑی ہی خطرناک ہے، یہ پتہ چلا کہ اللہ والوں کی بد دعا سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ تو آج کل لوگ اللہ والوں کی بد دعا سے تو ڈرتے نہیں ہیں، زنخوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ بد دعا کر دیں گے۔ عالموں کی بد دعا سے نہیں ڈر رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، ان کو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ عالم کے منہ سے اگر آہ نکل گئی تو تمہارا کیا ہوگا۔ زنخوں کی بد دعا سے ڈر رہے ہیں کہ یار ان کی بد دعا بہت جلدی لگتی ہے۔ جو زنخے حرام کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، صبح سے شام تک حرام میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے ڈر رہے ہو تو جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ کون سی ایسی بدکاری نہیں ہے جو ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، ناچ گانا اور کون سے گندے فعل اور گندی زبان، سب کچھ اس میں ہے۔ ان کی بد دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی، ان سے اتنا ڈر رہا ہو کہ ارے یار یہ بد دعا کر دیں گے قبول ہو جائے گی۔ ان کو کچھ مت کہو، جو مانگ رہے ہیں پھٹ سے ان کو ہاتھ پہ رکھ دو، بھیا بد دعا نہ کر دیں یار، یہ ان کی بد دعا کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنوں کے منہ سنا میں نے، ان کی بد دعا اتنی کہ جلدی قبول ہوگی۔ اور ایک عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تم تک پہنچا رہا ہے، دین پھیلا رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، اپنے نفس کو مار کر، اپنے بچوں کی خواہشوں کو مار کر، اپنے بچوں کی خواہشوں کو مار کر جو ہے وہ تم میں تبلیغ کر رہا ہے، وہ کم تنخواہ پہ رہ کر جو ہے سب کچھ تمہارے دین کے لیے کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو جو ہے ستا کے تو نہیں سوچتے ہو کہ کہیں یہ بد دعا دے دے تو کیا ہو جائے گا، تو نہیں آتا دل میں خیال کہ ارے اگر اس کے منہ سے کچھ نکل گیا، ہم اس کو ستا رہے ہیں، بے جا پریشان کر رہے ہیں، کہیں اس کے منہ سے کچھ نکل گیا تو کیا ہوگا، کیا قوم کی حالت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ تو تبلیغ دین یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ بزرگوں کی بد دعا سے ڈرو، بد دعا بڑی ہی خطرناک ہے، اس سے قومی تباہ ہو گئیں، عذاب الہی ہمیشہ اللہ والوں کی بد دعا سے آئے ہیں۔ یہ فائدہ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ دیکھو اسرائیلیوں پر ایک ایک گناہ سے عذاب آ گئے، ہم ہزارہا گناہ کرتے ہیں عذاب نہیں آتا ہے نہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں کہ ہماری قوم میں گناہ کم ہے، لیکن اللہ کا عذاب ایسے نہیں نازل ہو رہا ہے۔ ہم عین جمعہ کی نماز کے وقت
تارک نماز بنے بیٹھے رہتے ہیں، دکانداریاں کرتے رہتے ہیں، عذاب نہیں آتا؟ جبکہ حکم ہے کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو اس وقت سے لے کر نماز جمعہ تک کوئی بھی دنیاوی کام جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے کرنا، حرام ہے، حرام۔ جیسے ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام تھا، ایسے ہی اذان جمعہ ہوتے ہی نماز جمعہ تک کوئی بھی دنیاوی کام کرنا اب تمہارے لیے حرام ہے، نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، کچھ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، بالکل اجازت نہیں ہے، حرام ہے اس وقت۔ بلکہ حکم ہے اذان جمعہ ہوتے ہی فوراً نماز کی تیاری شروع، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ لیکن اذان جمعہ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں، یعنی کتنے مسلمان دیکھا گیا کہ کام میں لگے ہوئے اپنے بزی ہے، تو یہ حرام ہے۔ اذان جمعہ جب ہو گئی تو اب آپ کو نماز کی تیاری کرنا ہے، کوئی دنیاوی کام میں بتائیے، ان کے لیے تو پورا دن تھا ہفتے کا، آپ کے لیے تو تھوڑا سا وقت ہے۔ اذان جمعہ سے اذان نماز تک کتنا سا وقت ہوا؟ 1-2 گھنٹے کا وقت، 1-2 گھنٹے آپ اپنے کاروبار سے نہیں رک سکتے، اس کے بعد کوئی منادی نہیں ہے، اب آپ کچھ بھی کرو۔ 2 گھنٹے کے لیے آپ کو روکا گیا کہ آپ جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، اس وقت آپ کے لیے کوئی کام کرنا حرام ہے، لیکن آپ اس وقت بھی نہیں رکتے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے۔ تیسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ یہ بھی اسی آیت سے پتہ چلا کہ سرکار کے صحابہ اور تمام نبیوں کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ دیکھو یہ دونوں فرقے امتحانوں میں فیل ہوئے۔ زمانہ موسوی میں جب قوم جبارین کے مقابلے کے لیے اسرائیلیوں کو بھیجا گیا تو وہ بھی فیل ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا، کہہ دیا جا تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اور زمانہ شمویل علیہ السلام میں جب اسرائیلیوں کو نہر کا پانی لینے سے روکا گیا تو وہ بھی فیل ہوئے، زیادہ تر لوگوں نے پی لیا، تھوڑے سے رہ گئے، منع کیا تھا پینے کو۔ مگر حضور کے صحابہ، ایک بار شکار سے امتحان لیا گیا حضور کے صحابہ کا کہ بحالت احرام ان کے پاس بہت شکار آئے مگر کسی نے شکار نہ کیا، سب پاس ہو گئے، ایک نے بھی شکار نہیں کیا، سب پاس ہو گئے۔ بدر وغیرہ میں تھوڑے غازیوں کو بہت کفار سے لڑا دیا گیا، 313 کو 1000 کے سامنے پیش کر دیا، اور کل 8 تلواریں لے کر کہا جاؤ لڑو، لیکن سب لڑے اور سب پاس ہو گئے، سب لڑے، کسی نے نہیں کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم 8 تلواروں سے کیسے لڑ لیں گے۔ تو وہ صحابہ پاس ہوئے، وہ فیل نہیں ہوئے، سارے پاس ہوئے۔ اس لیے فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی صحابہ کے لیے۔ چوتھا فائدہ، گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا عادی ہو جانا بھی گناہ، بلکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صحابہ اکرام چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، اور گناہ صغیرہ کو بار بار کرنے سے پھر وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہی ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، لوگوں کو برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے۔ یہی اس آیت سے پتہ چلا کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس میں قید نہیں ہے کہ یہ عالم پر ہی ہے، عالم پر ہی ہے، بلکہ جس کے بس کی ہے اس پر واجب ہے، جس کے بس کی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس برے کام کو روک دے۔ تبلیغ بند ہونے پر عذاب الہی آ سکتا ہے، اگر آپ نے تبلیغ بند کر دی، لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ یہ فائدہ کانوا لا یتناہون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ آج ان کا پوپ پادری لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتا، برائی سے روکتا، اور کل اس قوم کو تبلیغ نہ کرتا، اس لیے کہ وہ پادری ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں شریک ہو چکا ہوتا تھا۔ آج تبلیغ کر رہا ہے اور کل انہی کے یہاں
ساتھ میں کھانے پینے لگا، اب وہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا انہیں. یعنی جو مولوی ایسوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو ان کی خوب دعوتیں کر رہے ہیں اور خوب نذرانے دے رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ، خوب نذرانے دیے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ روز، اور پھر جو ہے ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں. اب اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو مولانا صاحب ان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے. تو یہ معاملہ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں ایک قریشی عورت نے چوری کی. قریشی عورت، سرکار قریش خاندان سے تھے، وہ عورت بھی قریشی تھی. تو کچھ لوگ آئے سرکار کی بارگاہ میں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قریشی عورت نے اس نے چوری کر لی ہے اور پورا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، پورا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، اس کا ہاتھ کٹے گا، لہذا سزا میں کچھ تخفیف کر دی جائے، کم کر دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلال آ گیا. آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت کا جملہ کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دے گا. اس وقت سرکار نے جلال میں یہ فرمایا تھا. تو دوسرے کو چور کہنا آسان ہے، لیکن اپنے کو چور کہنے میں آدمی ذرا گھبراتا ہے. سمجھ میں آئی؟ جب غلط ہے تو غلط ہے، چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا ہو. اس کو چھپا کر جو ہے آپ بچ نہیں سکتے ہو. یہاں بچ جاؤ گے، قیامت میں کہاں بچو گے؟ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے. تو اس چیز کو تبلیغ دین میں ہے کہ تبلیغ کرو. جب غلط ہے اور تم روک سکتے ہو اس کو روکو. اگر آج آپ اپنے بچے کو نہیں روکو گے تو وہ بچہ بڑا ہو کر کل کیا بنے گا؟ آج آپ اس کا پارٹ بھر لو، اس کو کچھ مت کہو، اس کے اور حامی بنو، تو وہ بڑا ہو کر اور دلیل ہوگا. ہاں میرے گھر تو ہے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، وہ اور بڑا چور بنے گا. اور آج ہی اگر آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ دو گے تو وہ بچہ ہے، ابھی نادان ہے. بچے سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قلم اٹھا رکھا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہو گیا، بھئی بچہ تھا، غلط سنگت میں پڑھ کر ہو گیا. تو اب اگر آپ اس کو سمجھا دو گے، اس کو ڈرا دو گے تو آئندہ وہ نہیں کرے گا. اس میں اپنی نیچی ہونے والی کون سی بات ہے کہ ارے ہماری عزت پہ آ گئی اور ہمارے جو ہے اگر کہہ دیں گے یہ ہوگا کہ صاحب ان کے گھر میں یہی سکھایا جا رہا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. غلط ہے. اگر ہمارے گھر کا بچہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں غلط کرا اس نے. تو اس میں کوئی بات نہیں. سرکار کا فرمان سنو، یہ آسان بات نہیں ہے دین کی تبلیغ کرنا. زبان تقریریں سب کر لیتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے نا اس وقت پیچھے ہٹتے ہیں. تو اس وقت عمل میں آ کر کے دکھاؤ، اس وقت قبولو کہ ہاں یہ غلطی ہے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے کی اور حق سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. ہم دوسروں کے لیے بولیں، اپنے لیے چپ ہو جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں شریک ہو چکا ہوتا تھا، اس لیے اس کی مروت کرتا تھا. اس جرم کی وجہ سے ان کے دل غافل ہو گئے. احمد نے حضرت عدی ابن عمیرہ سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے عوام پر عذاب نہ بھیجے گا. بعض لوگ گناہ کریں اور پوری قوم پر عذاب بھیجے، اللہ ایسا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جب لوگ قادر ہوتے ہوئے برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تب بھیجے گا. کریں گے تھوڑے، بھگتیں گے سب. کب؟ جب جو تھوڑے کر رہے ہیں ان کو روک نہیں رہے ہو. آپ قادر ہو، روک سکتے ہو، لیکن آپ نے نہیں روکا، کرنے دیا انہیں، تو اب اللہ عذاب بھیجے گا ان پر بھی اور تم پر بھی، سب پر بھیجے گا. تو قادر ہوتے ہوئے تم نہیں روک پائے. تو یہ دین کی تبلیغ واجب ہے. بادشاہ ہے تو اس کو بادشاہ کے طریقے پر واجب ہے.
کہ وہ پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے چور کا، سزا دے دے، اور پردھان ہے تو اس پر بھی ویسی، اپنے علاقے کا پردھان ہے، گورنر ہے، جو جیسا عہدہ رکھتا ہے، کوئی مالدار رئیس ہے اپنے علاقے کا، اس کا لوگوں میں دبدبہ ہے، اور وہ جا کر جو ہے اس چیز کو بند کرا سکتا ہے۔ کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جا کر بند کرائے، کیونکہ اس کا دبدبہ ہے بھائی۔ وہ جائے گا، اس کے جاتے ہی لوگ ڈر جائیں گے، مانیں گے، اس کے بعد وہ پھر بھی نہیں جا رہا ہے تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ کہ تو کر سکتا تھا، جا کر روک سکتا تھا، وہاں پر تیرا دبدبہ تھا، ایک عام آدمی کا تو نہیں تھا، وہ جاتا تو اس کی نہیں مانتے، لیکن تیری تو مانی جا سکتی تھی، پھر تو نہیں گیا تو اس پر واجب ہے۔ تو یہ علماء کا ہی کام نہیں ہے، عوام میں بھی جو ہیں ایسے لوگ جن کا دبدبہ ہے اور وہ اس چیز کو روک سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، غلط کام کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس سے رشتہ داری ختم کرنے کو کہوں گا تو یہ اس سے باز آئے گا، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ جا کر اس سے کہو بھائی اس چیز سے باز ہے ورنہ رشتہ داری ختم۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ واجب ہے آپ پر۔ آپ کہو جا کر کہ اس غلط حرام کام سے تو بچ ورنہ رشتہ داری ہماری تیری سب ختم۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فوراً مانے گا میری بات، تو جانا ضروری ہے، کہنا ضروری ہے آپ پر۔ یہ تبلیغ یہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت اسی لیے کہا ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن نے یہی تعریف کی ہے ہماری، قرآن نے جو تعریف کی ہے، قرآن نے فرمایا تم بہترین امت ہو، کیوں؟ کیونکہ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روک دیتے ہو۔ تعریف میں یہی اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف جو کی ہے تو یہی وصف بیان کیا ہے کہ تم اچھے امتی ہو، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے روکتے ہو۔ صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا۔ حتیٰ کہ جب لوگ قادر ہوتے ہوئے برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تب ان پر عام عذاب آئے گا۔ اور خطیب نے باروایت ابو سلمہ نقل فرمایا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے بعض لوگ بندروں اور سوروں کی شکل میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کے لوگ، سرکار نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب قبر سے انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کی صورتیں بندروں کی طرح ہوں گی، ان کی صورتیں سوروں کی طرح ہوں گی۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ ابھی سرکار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے بعض لوگ بندروں سوروں کی شکل میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دین میں مداہنت کی ہوگی کہ بدکاریوں کو قادر ہوتے ہوئے گناہوں سے نہ روکا ہوگا۔ بدکاروں کو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قادر تھے، روک سکتے تھے اس کام کو، غلط کام ہو رہا تھا لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ جس نے روکا نہیں وہ خود غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن اس نے روکا نہیں غلط کام کو، تو وہ بندر اور سور بن کر اٹھے گا، تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا؟ سوچا آپ نے کبھی کہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ یعنی یوں سمجھ لو ایک آدمی نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے اور جو ہے روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور ہے دبدبے دار، بہت رئیس، اپنے محلے میں اس کا دبدبہ ہے، اور کہیں گانا بج رہا تھا اور اس نے جا کر اس کو بند نہیں کرایا۔ ارے میں تو نمازی ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ سرکار کی حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا قادر ہوتے ہوئے وہ روک سکتا تھا، اس کو جا کر وہاں ختم کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے سور اور بندر بن کے اٹھے گا۔ اور جو لوگ کر رہے ہیں آپ ان کے عذاب کا کیا عالم ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ تو اس کے بارے میں بتایا کہ جو روک سکتا تھا اور نہیں روکا، تو اس کا یہ حال ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، گانوں میں ملوث ہیں، ناچ گانے میں ملوث ہیں، ان کا عذاب کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ ان کو کتنا عذاب دے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ گناہ اس لیے کہ انہوں نے دین میں مداہنت کی ہوگی کہ بدکاروں کو قادر ہوتے ہوئے گناہوں سے نہ روکا ہوگا۔ بدکاروں مجرموں کی تاریخی حالات جاننا، یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں
ان سے اعمال ان جیسے اعمال سے بچیں۔ بدکار کفار کی غیبت کرنا یعنی پس پشت انہیں برا کہنا جائز ہے۔ دیکھو جن اسرائیلیوں کی برائیاں اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہی ہیں وہ کب کے مر چکے ہیں، قیامت تک ان کے عیب پڑھائے جائیں گے۔ قرآن میں جو بھی پڑھے گا ان کے عیب پڑھائے جاتے رہیں گے۔ خاص مسلمان کے خفیہ عیوب اس کے پس پشت بیان کرنا گناہ ہے۔ ہاں جو خاص مسلمان ہیں جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ان کے گناہ عام نہیں ہے، لوگوں میں بدکاری ان کے دلیری نہیں ہے، بلکہ ان سے گناہ ہو گیا اور وہ چھپا رہے ہیں اس چیز کو، ان کا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ جب وہ چھپا رہا ہے تو آپ بھی چھپائیے کہ یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنا سخت جرم ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔